اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین. اچھا جی میری پیاری بہنوں، آج ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 118 سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے. اگر میں اس کو توڑ کے پڑھوں تو اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون جو علم رکھتے تھے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح سے، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مثل مانند، قولہم انہی کی بات کے جیسے، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قد تحقیق، بینا بیان کر دیا ہم نے، الآیاتی آیات کو، لقوم واسطے قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نبیوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. نمبر 1 حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، لا یعلمون، وہ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے. علم نہ رکھنے کی وجہ سے تکبر اور دشمنی اور حسد اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور انسان عقل سے کام نہیں لیتا اور ایسی بات کرتا ہے جو اس کو سوٹ نہیں کرتی. تو یہ علم نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم تو آپ کا یقین ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا کہ ہم کو بتائے کہ ہم تصدیق کریں آپ کی کہ آپ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تکبر میں آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو آپ کا بالکل ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے. تو جو جاہل ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. اور انہوں نے آگے کیا کہا، او تاتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ آپ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، ایسا نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں آپ سے کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں کا یہی وتیرہ رہا ہے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ، ان کا وتیرہ یہی رہا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثل قولہم، بس ملتی جلتی باتیں. یعنی انسان شروع سے لے کے آخر تک اگر اس کے دل میں خرابی ہو تو اس کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اس کے دل کی خرابی کو ظاہر کرتی ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فساد میں پڑ جائے، وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار، اور وہ دل ہے. تو جب دل ٹھیک ہوتا ہے نا تو انسان سیدھے سیدھے باتیں بھی کرتا ہے، کام بھی صحیح کرتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ باتیں بھی ٹیڑھی کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی قوموں میں سے یعنی اسی طرح کی باتیں کرنے والے عاد بھی تھے، سمود بھی تھے، فرعون بھی تھا، اس کے آل بھی تھی. یعنی جو قوم جاہل تھی اس نے اسی طرح کے جو ہے نا آرگیومنٹس کیے، اسی طرح کی بحث مباحثہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے، ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں آ کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے.
ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حیثیت کتنی ہے. جیسے پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ کھانسی آ جائے تو بھی انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور بالکل ہی بے بس ہو جاتا ہے. بخار میں کیسے ٹوٹ جاتا ہے, ہلنے کے قابل نہیں رہتا, کسی سے مدد مانگنے کے قابل نہیں رہتا. نمرود کو دیکھیں, وہ کس چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے مر گیا. یعنی اتنی انسان کی حیثیت کم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر طرح کی نشانی کا انکار کر سکتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو طرح کی کیسی ہوتی ہیں, آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. یعنی کونیہ کون سی ہوتی ہیں؟ سورج, چاند, ستارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق, اور خود انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان کے اندر اس کے جسم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے, ہڈیوں کے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہوا ہے, اس کے اندر کتنے سارے نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے سچی. کبھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہمارے جسد کو کھڑا کیا ہوا ہے. تو کچھ نشانیاں تو انسان دیکھتا ہے, اتنا بڑا سورج اللہ تعالیٰ کیسے کنٹرول کر رہا ہے اور کس طریقے سے یہ نظام بڑے سموتھ طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے نظام چلتے ہیں کہ نہیں. ہم گھر میں ایک دن کے لیے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے جائیں اور نگرانی کرنے والا بندہ نہ ہو تو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے گھر میں, ہے نا. یہ بات ہے نا کہ دیکھنے والا ہو تو پھر نظام صحیح رہتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام یہ کتنے زبردست طریقے سے چل رہا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے کسی سیارے کا, ستارے کا, تو وہ پورے کے پورے نظام کو برباد کر سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اور انسان دیکھتا ہے کیسے پودے مرتے ہیں, کیسے پھر دوبارہ سے زندہ ہوتے ہیں, کیسے درخت کی سخت چھال میں سے اتنی نرم کومپل نکلتی ہے اور وہ پھر بڑی ہوتی ہے, پتے نکلتے ہیں, پھل نکلتے ہیں, پھل کے بیچ میں رنگ ہوتا ہے, ذائقہ ہوتا ہے, خوشبو ہوتی ہے. یہ کیا ہے یہ نظام؟ کیوں نہیں سوچتا انسان؟ تو یہ نشانیاں تو بھری پڑی ہیں آس پاس, اور پھر انسان کی اپنی ذات کے بیچ میں بھی نشانی ہے. اور آیات شرعیہ کیا ہیں کہ جو رسول کو, کسی بھی رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر ملتی ہیں, اور وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس کی حقیقت بتا دیتی ہیں. انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے, لیکن تکبر, جہالت اور سرکشی جو ہوتی ہے اور انسان کا اپنے اوپر زوم, وہ انکار کروا دیتا ہے اس کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم, تشابہت قلوبہم, ان کے دل ملتے جلتے ہیں, ان سب کے دل خراب ہیں. جب دل نہ مانے تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کا پورا جسم اس چیز کا انکار کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی بچہ ڈھیٹ ہو جاتا نا تو آپ اس کو 1000 دلیلیں دے لینا کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرو, نہیں کرو, نہیں کرو, وہ مان کے ہی نہیں دیتا. ایسے سمجھ آتا ہے جیسے اس کی آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی ہے, کیا ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ دل انسان کے بدل جاتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا, ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی رسول کو بھیجے اور پھر اس کو نشانیاں یا معجزے نہ دے, جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات اس نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو ان کی نشانیاں دیں اور ان کو کبھی بھی تائید کے بغیر نہیں چھوڑا. ایسا نہیں ہوا کہ اپنے پیغمبر کو بس چھوڑ دیا لوگوں کے حالوں پہ, نہیں, اپنے پیغمبر کی تائید کی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے. مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی باتیں اور کفار کی باتیں, وہ جو تھی نا کہ وہ انہوں نے دارالندوہ میں اندر باتیں کی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیات اتار دیں کہ اس نے اپنی سکیڑی, اپنی بل ڈالے اور پلٹا, اور اس نے یہ لفظ کہے, اور اس نے کہا کہ اس کو جادوگر کو. یہ پوری کی پوری صورت میں آتا ہے نا کہ ولید بن مغیرہ کی ساری باتیں جو اس نے اندر چھپی ہوئی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی نہیں تھا, لیکن وہ قرآن کی آیات کی صورت میں اتر آئیں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح انسان انکار کر سکتا ہے, وہ کس طرح پھر بھی انکاری رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تشابہت قلوبہم, ان کے تو دل ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. تکبر اور ناد اور نفرت میں اور جہالت میں یہ سب ایک جیسے ہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ماضی کے لوگ اور حال میں جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بالکل ایک ہی جیسے ہیں.
ان کا وتیرہ بھی ایک جیسا ہے، ان کا سوچنے کا انداز بھی ایک جیسا ہے. تو تکبر انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور جب بھی حق کے لیے نا آپ کی عاجزی بہت ضروری ہوتی ہے. کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی بچہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ مام یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ، یہ غلط بات تھی جو آپ نے کی. تو اگر تو تکبر ہوگا تو بندہ کہے گا اوئے تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے ہیں، اتنے چھوٹے سے میں نے تم پیدا ہوئے اور میں نے تمہیں سنبھالا اور پالا اور آج تم مجھے باتیں کر رہے ہو. لیکن اگر انسان سوچنے اور سمجھنے والا ہوگا اور عاجزی والا ہوگا تو وہ غور و فکر کرے گا، اور ماں کہے گی کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے بیٹے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو درست کرتی ہوں. یعنی جب حق سامنے آ جائے تو پھر تکبر جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کروا دیتا ہے، اور عاجزی جو ہوتی ہے وہ اس کو ایکسیپٹنس لے آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد بینا الآیاتی، آیات تو موجود ہیں اور کھول کھول کر بیان کر بھی دی گئی ہیں، لیکن کون اس کا یقین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لقوم یوقنون، ایک ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو یقین رکھتی ہے. تو یہ بات کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین، مکمل اور پکا یقین عطا فرما، اور ہمارے دل کو وہ آنکھیں دے دے جو اللہ تعالیٰ آپ کی نشانیوں کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں اور ان کے اوپر یقین لائیں. اور پھر ہمارے دل ان لوگوں کے دلوں کی طرح ہونے چاہیے جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم نہیں کہتے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہم نے کہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہمارے دل بھی ان لوگوں کے دلوں جیسا کر دے جن کو آپ نے انعام دیا. اور وہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ دعا سچی مانگنی چاہیے ہم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ان کے دلوں جیسا کر دے. کیسے پیارے تھے ان کے دل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر ان کی تصحیح کرتے تھے کہ یہ اس کام کو سیدھا کر لو، اس کام کو سیدھا کر لو، تو وہ ایک دم ہی سدھر جاتے تھے، ایک دم ہی سیدھے ہو جاتے تھے، ایک دم ہی مان جاتے تھے، سمعنا واطعنا کہتے تھے، اور کسی چیز میں بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے. آج تو آپ کسی کو بھی کہتے نا کہ آپ درست ہو جائیں تو وہ بھی بحث مباحثے. آپ دیکھیں کہ اس وقت زمانے میں کیسے بحث مباحثے ہو رہے ہیں. یوٹیوب بھری ہوئی ہے، فیس بک بھرا ہوا ہے، ٹویٹر بھرا ہوا ہے. ایک غلط بات شروع ہوتی ہے، اس کے بیچ میں ہزاروں لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور غور فکر نہیں کرتے. تشابہت قلوبہم، دل لوگوں کے آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو تکبر کرتے ہیں اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھوانے کے لیے، تو وہ پھر الٹی الٹی باتیں بھی کرتے ہیں، الٹی الٹی بحثیں بھی کرتے ہیں، اور بے یقینی کا اظہار کرتے ہیں اور اس چیز کو پھیلاتے ہیں. لیکن جنہوں نے، جو یقین کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھروسہ کرتے ہیں، جو نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور عقل استعمال کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. میری پیاری بہنوں، علم بہت ضروری ہے. علم کے بغیر اب اس وقت جو بحث مباحثے ہو رہے ہیں نا سب جگہ پہ، لڑائیاں اور جھگڑے میڈیا پہ ہر فورم کے اوپر، وہ سب بے علمی پر مبنی ہیں، بے علمی کے اوپر. ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ کہتے جاتے ہیں جی ہمارا دل تو یہ مانتا ہے، ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے. بس دل کے اوپر تو آپ کا دل تو کرائیٹیریا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ دل تو 2 منٹ میں بدلتا ہے. آج آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کل آپ کو وہ زہر لگنے لگ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے آیات بھیجی ہیں، ہم نے ان کا یقین کرنا ہے اور ان کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تاکہ ہمارا دل ان کے تابع ہو اور سیدھے فیصلے کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت ساری یہ دعائیں مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے. کون سی دعا ہے بھلا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. دل سے مانگیں یہ دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.